بزرگان محترم، گنبد خضرا کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہے۔ ہر مسلمان کی یہ چاہت، تمنا، آرزو اور ارمان ہوتا ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ہی صحیح وہ اللہ تعالیٰ کا گھر یعنی کعبۃ اللہ، بیت اللہ اور نبی کا در یعنی روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دے، اسے دیکھے۔ بہت سے ایسے خوش نصیب بھی ہیں، ماضی میں بھی ایسے لوگ ہوئے ہیں اور اب بھی ہے اور مستقبل میں بھی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک سے زائد مرتبہ وہاں حاضری کی توفیق عنایت فرمائی۔ دیکھیے، حاضری ہو جانا یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے حاضری کا قبول ہو جانا، یہ ہے اصل۔ قابلیت اصل نہیں ہے۔ اللہ نے مال و دولت دے رکھا ہے، پیسہ دے رکھا ہے، تو یہ قابلیت ہے کہ آدمی قابل ہے کہ ٹکٹ خریدے، خرچہ برداشت کرے، ہوٹل بک کرا لے، ویزا لگوائے اور چلا جائے، یہ قابلیت ہے۔ لیکن قابلیت کے ساتھ قبولیت ضروری ہے کہ وہاں حاضری میں اور آپ اور ہر مسلمان اس طرح دے جس طرح وہاں حاضر ہونے کا حق ہے۔ تو حاضری کیسے دینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی وہاں کی حاضری کو قبول کر لے؟ ایک بڑے شخص گزرے ہیں، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ پاکستان کا جو دستور بنا ہے ان میں جن علماء کی کوشش اور محنت رہی ہے ان میں ایک شخص اور ایک شخصیت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تھی۔ بڑے شخص گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے سیرت طیبہ پر، اس کا نام ہی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لکھنا شروع کیا تھا اسے ان کے استاد گرامی علامہ شبلی نعمانی علیہ الرحمہ نے۔ کتاب کو وہ ختم کرتے اس سے پہلے زندگی نے وفا نہیں کی، زندگی ختم ہو گئی۔ ایک آدمی کوئی کتاب لکھنا شروع کرے اور تحقیقی بنیاد پر لکھ رہا ہو اور وہ اس کی تکمیل نہ کر سکے اور بعد والا اسی نہج پر، اسی انداز میں، اسی طرز پر، اسی اسٹائل میں اگر لکھ دے تو یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، پڑھنے لائق کتاب ہے اور بڑی تحقیقی اور ٹھوس کتاب ہے۔ یہ جو اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں لوگ، بہت سارے جوابات آپ کو اس میں مل جائیں گے۔ تو بہرحال ان کی ایک نعت ہے، نظم ہے، جب بھی مدینہ شریف حاضری ہو اسے پڑھ لیا کرو، یا آج سنو گے تو اس کا مفہوم ذہن میں رکھ لو، انشاءاللہ مجھے اور آپ کو اور ہر مسلمان کو وقت پر کام دے گی کہ وہاں حاضری کیسے دینا ہے۔ ہاں، وہ کوئی وہاں عام شخصیت تو آرام نہیں فرما رہی، وہ تو سید الانبیاء بھی ہے اور سید البشر بھی ہے۔ ہاں، تو وہ شخصیت وہاں پر آرام فرما ہے۔ تو وہاں حاضری کے کچھ تقاضے ہیں اور بڑے نازک تقاضے ہیں۔ تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب گنبد خضرا پر پہنچو وہاں حاضری دو، مسجد نبوی جاؤ اور حضور کی قبر مبارک پر حاضری ہو
تو کیسے حاضری دو؟ اور آج کے دور میں تو بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ ساتھ میں ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ہمیشہ ساتھ میں ہوتا ہے۔ چلو پہلے تو ایسا تھا کہ کسی کو بولنا پڑتا تھا کہ میرا فوٹو لیجئے، اب تو کم بخت یہ سویدھا، یہ آپشن اس کے اندر آ گیا ہے کہ آدمی خود ہی اپنا فوٹو لے لے، سیلفی جو ہے وہ بنا لے۔ ارے وہاں کیوں گئے ہو؟ ذرا دیکھو تو صحیح کہ تم کہاں کھڑے ہو۔ تو ایک تو اس سے بچو، احتراز کرو وہاں حاضری ہو تو۔ سنیے علامہ سید سلیمان ندوی نے جو لکھا ہے، اور یاد بھی رکھیے اس کو، وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ آدم کے لیے یہ فخر عالی نسبی ہے۔ آدم سے کون مراد ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام یہ مراد ہے۔ آدم کے لیے یہ فخر عالی نسبی ہے، مکی، مدنی، ہاشمی و مطلبی ہے۔ ہاشم جانتے ہو نا، بنو ہاشم۔ حضور کا تعلق کس سے تھا؟ ایک تو قریش سے تھا، لیکن قریش کے اندر پھر برانچز، شاخیں ہیں، تو ان میں کس شاخ سے تھا؟ بنو ہاشم سے۔ تو اسی طرف اشارہ ہے، اسی طرف کہ آدم کے لیے فخر یہ عالی نسبی ہے، مکی، مدنی، ہاشمی و مطلبی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے جو بات کہی ہے اگر آپ سمجھو تو آپ کہو گے کہ واقعتاً لکھنے کا حق ادا کر دیا ہے ایک معنی میں، ورنہ حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ کتنی پیاری بات لکھی ہے، سمجھنا اس مصرے کو۔ پاکیزہ تر، یہ جو تر ہے نا، تر، اس میں بتانا ہوتا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ تاکید اور زیادہ، کہ صرف اچھا نہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، اور اس سے آگے بولتے ہیں بہت 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 اچھا ہے۔ تو یہی جی بہت خوب، جی چلیے آپ نے بھی کہا بہت خوب۔ تو بہرحال یہ تر کا معنی ہوتا ہے۔ تر جب آتا ہے یعنی بہت ہی زیادہ۔ پاکیزہ، تو پاکیزہ تو ہے ہی، لیکن اس سے بھی زیادہ جب تر آ جائے، تر، پاکیزہ تر از عرش و سما جنت فردوس۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ پاکیزہ تر از عرش و سما۔ عرش تو آپ جانتے ہیں، عرش آسمانوں کے اوپر، سب سے اوپر، اور سما یعنی آسمان، تو آسمان اور آسمانوں سے اوپر، اس سے بھی پاکیزہ، اور جنت الفردوس سے بھی پاکیزہ۔ شاعر کہتا ہے، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا فرما رہے ہیں کہ عرش و سما اور جنت الفردوس، صرف جنت نہیں فرمایا، یاد رکھنا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بھی تم اللہ تبارک و تعالی سے جنت کا سوال کرو تو صرف جنت نہ مانگو، بلکہ کیا مانگو؟ جنت الفردوس مانگو۔ یہ حضور نے خود فرمایا، بخاری کی روایت، کہ جب مانگنا ہی ہے اللہ سے تو اعلیٰ کیٹیگری مانگو۔ تو جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے، اور جو جنت الفردوس میں داخل ہو گیا تو اس کی جنت اور آقا کی جنت قریب قریب ہے، زیادہ فاصلہ نہیں ہوگا جنت الفردوس میں۔ اور ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری دعا، آسان ہمارے لفظوں میں، ہماری زبان میں مانگا کرتے تھے۔ اللہ توفیق دے آپ کو تو آپ بھی مانگا کرو۔ اور دعا کے لیے
تو آدمی کبھی بھی مانگ سکتا ہے، چلتے پھرتے آپ کو کبھی یاد آ گیا تو مانگ لو، ہیں؟ ہاں، ویسے خاص مقامات بھی ہے دعا کی قبولیت کے. تو حضرت کا بڑا پیارا جملہ ہے، بڑی پیاری دعا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ یوں دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، چھوٹ جائے نردوش، پہنچ جائے فردوس. ہے ہم وزن بھی ہے، چھوٹ جائے نردوش اور پہنچ جائے فردوس. اللہ توفیق دے تو یہ دعا مانگ لیا کر میرے دوست. ہے نردوش کا کیا معنی؟ ارے بولو. یعنی کوئی حساب کتاب نہ ہو، بے گناہ جس کو کہتے ہیں کہ بے گناہ، اللہ تعالیٰ حساب کتاب ہی نہ لے ہم سے. تو یہ دعا کرو کہ اللہ بغیر حساب کتاب کے تو ہمیں جنت میں پہنچا دے. تو ایک تو دعا کی کہ بغیر حساب کتاب کے نردوش چھوٹ جائے، اور دوسرا جنت بھی اعلیٰ جنت مانگی کہ اللہ تو ہمیں جنت الفردوس عطا کر. تو علامہ سید سلیمان ندوی کہتے ہیں کہ جہاں پر ہمارے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، جہاں حضور آرام فرما ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں فرمایا کہ یہ جو جگہ ہے روئے زمین پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پوری دھرتی پر، فرمایا کہ زمین کا وہ ٹکڑا، زمین کا وہ حصہ، زمین کا وہ بھاگ، زمین کا وہ پارٹ کہ جہاں پر آقا کا جسم مبارک موجود ہے اور حضور آرام فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں یہ آسمان سے بھی پاکیزہ ہے، یہ عرش سے بھی پاکیزہ ہے، اور یہ جنت الفردوس سے بھی پاکیزہ ہے. کہ ایسی جگہ جنت میں بھی نہیں ہے، یوں کہنا چاہتے ہیں. ہاں جب حضور جنت میں جائیں گے تو وہ جگہ فضیلت والی ہو جائے گی، لیکن چونکہ ابھی حضور جنت میں نہیں ہے فی الحال، اس لیے کون سی جگہ افضل ہے؟ وہی جگہ جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں، حضور کا جسد خاکی ہے، حضور کا جسم مبارک ہے. ہاں جب حضور جنت میں چلے جائیں گے تو پھر اس سے بہتر جگہ وہ کوئی نہیں ہوگی. تو کہتے ہیں کہ اے مومن مسلمان، تیری حاضری ہو مسجد نبوی میں، حضور کی قبر مبارک پر، حضور کے روضہ مبارک پر، گنبد خضرا پر تیری حاضری ہو، تو یاد رکھ کہ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے. پاکیزہ تر از عرش و سما جنت فردوس، آرام گہے پاک رسول عربی ہے. کیا فرمایا کہ یہی اب آ گئی نا بات کہ آرام گہے. گہ کہتے ہیں فارسی کا لفظ ہے جگہ کو. گہ کا کیا معنی؟ جگہ. کہ جو آرام کی جگہ ہے حضرت کی، حضرت جہاں آرام فرما رہے ہیں. ہاں لفظ بھی سنبھال کر بولا کرو کہ حضور کے لیے جب بولو تو یوں کہو کہ حضور جہاں کیا کر رہے ہیں؟ آرام فرما رہے ہیں. ہاں یہ بولنا ہے، بولنے میں بھی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. تو آرام گہے پاک رسول عربی ہے، پاکیزہ تر از عرش و سما جنت فردوس، آرام گہے پاک رسول عربی ہے. اب سنو، اب مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ جب تم وہاں حاضری دو تو کس بات کا خیال رکھنا ہے، حاضری کیسے دینی ہے. اب وہ کہاں جا رہا ہے، ادھر دیکھو. آہستہ قدم، کیا فرمایا کہ جب پہنچو گنبد خضرا کے پاس، حضور کے روضے کے پاس، جالی کے پاس، تو ہماری چال میں تبدیلی آ جانی چاہیے. اب تک جو ہم اپنی چال چلتے آ رہے تھے اس میں اور اس میں اب فرق ہونا چاہیے. ہاں قدم کیسے ہونے چاہیے؟ جیسے اللہ کے گھر میں آئے تو فرق ہونا چاہیے. ہم پیسیج میں جیسے چل رہے تھے، صحن میں جس طرح چل رہے تھے، اس سے باہر جیسے چل رہے تھے، یہ مسجد جو مسجد شرعی ہے وہاں آئے
تو چال میں تبدیلی آنی چاہیے. اسی لیے دیکھیے پیسیج میں دوڑنا منع نہیں ہے. کوئی وضو کر کے رکعت پانے کے لیے ہے یا ویسے ہی جو ہے وہ آ رہا ہے, اس وقت حکم الگ ہے, لیکن ویسے ہی کسی کام کے لیے بھاگا اجازت ہے. لیکن مسجد میں عام حالات میں تو کیا نماز کھڑی ہو گئی ہے, امام صاحب رکوع میں ہے یا رکوع میں جانے کے قریب ہے اور نمازی نے قرات سنی کہ میں رکعت کو پالوں اور اس کا دل چاہ رہا ہے کہ میری رکعت نہ چھوٹ جائے تو میں دوڑوں بھاگوں. حضور نے منع فرمایا کہ جب مسجد میں آؤ تو کیسے آؤ, علیکم بالسکینۃ والوقار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یاد رکھنا عربی زبان میں جب لفظ علا آتا ہے, کیا آتا ہے لفظ علا, تو وہ تاکید کے لیے ہوتا ہے. تاکید سمجھ رہے ہو؟ ارے تاکید تو سمجھتے ہو نا, ہاں, کہ تاکید کے لیے علیکم یعنی تم اپنے اوپر یہ چیز لازم کر لو. علیکم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ علا لزوم کے لیے آتا ہے کہ تم اپنے اوپر یہ چیز لازم کر لو. تو حضور نے جب یہ نصیحت ہمیں کی, یہ مسئلہ واضح کیا, بتایا, تو حضور لفظ علا لے کر آئے کہ علیکم بالسکینہ, کہ اپنے اوپر تم کیا کرو, سکونت کو, سکون کو لازم کرو اور وقار کے ساتھ آؤ, یعنی دوڑتے بھاگتے مت آؤ. ہمارے یہاں تو پرابلم یہ ہے مؤذن کو بھاگ کے آنا پڑتا ہے. جس نے اذان دی نا وہ بھاگتا ہے پہلے. کیوں؟ 12 بہنیں لپن چھپن کرا کر اذان دینے. ارے تم نے اذان پڑھی ہے, تم مؤذن ہو, تم لوگوں کے لیے آئیڈیل ہو, تم امام ہو, تم لوگوں کے لیے آئیڈیل ہو, تم مسجد کی کمیٹی کے ممبر ہو, تم لوگوں کے لیے آئیڈیل ہو. لوگ تمہارا فالو کریں گے, لوگ تمہیں دیکھیں گے, زبان سے نہیں کہیں گے لیکن وہ تمہیں دیکھیں گے. جب تم مسجد کے امام ہو, اوروں سے تمہاری ذمہ داریاں کچھ اور ہے. جب تم مسجد کی کمیٹی کے ممبر بن گئے ہو, اوروں کے مقابلے میں تمہاری ذمہ داریاں کچھ اور ہے. جب تم منادی بنے ہو, لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلایا, تم نے اذان دی ہے, تمہارا رول کچھ اور ہونا چاہیے. اصل پرابلم کیا ہے پتہ ہے, ہمارے یہاں یہ جو مؤذن اور وہ پھر مکبر بنتا ہے, تکبیر یعنی مکبر, تو وہ جگہ اصل میں ریزرو کر کے رکھ دی ہے. 4-5 دن ریزرو نہ کرے تو مؤذن خود سدھر جائے. اور یاد رکھنا یہ جگہ مؤذن کے لیے ریزرو نہیں ہے. مسجد میں صرف اور صرف ایک جگہ ہے کہ جو ریزرو ہے, جو فکس ہے, اور وہ امام کی ہے. اور میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں امام ہوں. میں کسی اور مسجد میں چلا جاؤں تو میرا بھی یہی حال ہوگا. میں امام یہاں نہ رہوں اور نماز پڑھنے آؤں تو میرا بھی یہ حال ہوگا. سب کے لیے صرف امام کے لیے جگہ ریزرو ہے. اب عمران بھائی کہیں گے کہ پچھی فاروق بھائی بھم رمضان میں بڑا ہیلا یہ مکا کرے نا جمعہ نہ ڈاڑے ان کے, تو وہ خیر رکھتے ہیں تو ہم ان کا احترام کرتے ہیں کہ ان کو اعلان کرنا ہے, وہ مسجد کے ذمہ دار ہے. یا جو تراویح پڑھا رہے ہیں وہ ذرا بعد میں آئیں گے تو ان کو قریب میں جو ہے کھڑا رہنا ہے, تو اس لیے ہے. اور ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے کہ بھائی ان کے لیے جگہ جو ہے وہ ریزرو جو ہے وہ کر دی جائے. لیکن کسی کتاب میں یہ بات نہیں ملتی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے بعد پیسیج میں بات چیت کرتے رہتے تھے. کسی کتاب میں نہیں ملتی. اور جاوید بھائی مل جائے تو مجھے پہلے دکھانا. ہاں, اور فاروق بھائی وہ دکھائیں گے تو انشاءاللہ ہم ان کو کچھ انعام بھی دیں گے. ہیں فاروق بھائی؟ ہاں, ان کو انعام بھی دیں گے ہم. اور اس امام فاروق علی بھائی نے بھی فاڑو ہے انشاءاللہ. تو اس لیے اللہ کے بندو تم نے اذان دیا جائے. دیکھیں حدیث میں حضور نے کیا فرمایا, ذرا سوچو کہ جب تم چراگاہ میں جاؤ تو چرا کرو, یعنی مسجد میں جاؤ تو کیا فرمایا کہ حضور صحابہ نے سوال کیا کہ وہ کیا ہے, چرنا کیا ہے؟
فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھا کرو۔ یہ اسی لیے بتایا گیا کہ ہم نے سنتیں پڑھ لی ہے، نفل پڑھ لی ہے، اب بھی وقت ہے تو بھائی یہ تسبیح کر۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ، جن کو حضرت جی اول کہا جاتا ہے، کسی نے آ کر شکایت کی یا مشورتاً پوچھا، حضرت نماز میں وسوسے بہت پریشان کرتے ہیں، خیالات بہت آتے ہیں، تو کیا کریں؟ تو حضرت نے جو فرمایا تو میں اپنی لینگویج، اپنی بھاشا میں ذاکر بھائی سمجھا رہا ہوں آپ کے دماغ سے قریب کرنے کے لیے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب اہم میچ ہو، سیمی فائنل ہے، فائنل ہے، یا ایسی گیم ہے کہ ڈو اینڈ ڈائی ہے، ویسی سچویشن کی گیم آ جائے تو فرمایا کہ آدمی اصل میچ کھیلنے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ نیٹ پریکٹس۔ شبیر چچا کیا کرتے ہیں؟ نیٹ پریکٹس کرتے ہیں، خوب نیٹ پریکٹس کرتے ہیں، تاکہ جو اصل میچ کھیلنا ہے اس میں پرفارمنس کیسی آئے؟ اچھی آئے۔ فرمایا کہ نماز میں وسوسے نہ آئے، تجھے اگر یہ کام کرنا ہے تو فرمایا کہ نماز سے پہلے کچھ دیر مراقبہ کر لیا کر۔ کیا کر لیا کر؟ مراقبہ، یعنی اللہ کی طرف دھیان۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف دھیان کر لیا کر۔ اب مراقبہ دونوں طرح ہو سکتا ہے، وقت ہمارے پاس بچا ہے سنت اور نفل ادا کرنے کے بعد تو بیٹھ جاؤ اور مراقبہ کرو، آنکھ بند کر لو، دھیان کس کی طرف کرو؟ ہیں عمران بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان جو ہے وہ کر لو، یہ مراقبہ ہے۔ اور اگر وقت نہیں ہے، ہم اینڈ ٹائم پہ پہنچے ہیں، کچھ دیر پہلے پہنچے ہیں، نماز پڑھو، سنت ہے، نفل ہے، جو بھی ہے، یہ نماز میں بھی تو دھیان کس سے لگانا ہے؟ چودھری صاحب اللہ تعالیٰ سے لگانا ہے نا، نماز میں بھی دھیان اللہ تعالیٰ سے ہیں۔ تو فرمایا یہ سنتیں اس لیے رکھی ہیں، یہ نیٹ پریکٹس۔ سنتیں کیا ہے؟ نیٹ پریکٹس ہے کہ ڈائریکٹ نماز میں چلے جاؤ گے تو بھائی جلدی دل نہیں لگے گا۔ આપણા અમુક વખત ઇન્ડિયા જાય તો સભી ચર્ચા શું થાય? જઈને માદા પડી જાય, શું કહો, હવા પાણી તરત અમુક વખત રાસ નહીં આવે તો धीरे से जो है वो आता है कि वो माहौल में हम एडजस्ट हो जाते हैं। फरमाया इसी तरह डायरेक्ट नमाज में आकर खड़े हो जाओगे, जैसा दिल लगना चाहिए नमाज में वो नहीं लगेगा, वसाविस आएंगे। पहले क्या करो? सुन्नतें जो हैं वो पढ़ लो, नफल इसीलिए जो है वो रखे हैं कि वो पढ़ लो तो उस तरफ ध्यान हो जाएगा। और आप भी ज़रा देखना, अब बाहर आप बात करते रहोगे, मैं बात करता रहूँगा तो क्या होगा? बाज़ मरतबा बातचीत अधूरी रह जाती है। હવે આખી નમાઝમાં जो शबी चाचा पोते कह रहे हैं, हाँ हकीकत है ना नजीर भाई। अब नमाज के अंदर वही, और बाज़ मरतबा बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है और अधूरी रह गई तो कि क्या मौल साहब नमाज पूरी करे ने जो मौल साहब लांबी सूरत पड़ी तो कि ओ माय गॉड तो कि यार तो बोल हम सूरत एम के पढ़ लीजिए भाई, क्यारे पूરું થાય એમ કે આપણે એમ કે પૂછવાનું છે, એમ વાત કરવાની, वो लगा रहेगा। या कोई बात कही है, जहन उस तरफ रहेगा, इसलिए कहा कि अपने आप को क्या करो? फारिग करो। इसलिए आप देखना हर नमाज से पहले सुन्नत या नफल मौजूद होगी। नमाज के बाद तो नहीं है बाज़ नमाजों में, लेकिन आप मुझे कोई नमाज ऐसी बताओ कि उससे पहले नहीं है। क्यों? ये वही राज है कि अपना ताल्लुक किससे कर लो? वाईफाई कनेक्ट कर लो, ये पासवर्ड है। ये 2 रकात 4 रकात ये पासवर्ड है। ये पासवर्ड आपने लगा लिया, अब आप कनेक्टेड हो गए अल्लाह ताला से फ़र्ज नमाज के अंदर। चलिए मैं बोलता चला जाता हूँ, आप देखिए। फजर से पहले मोहसिन भाई सुन्नत है कि नहीं है? फजर बाद है? नहीं है। जोहर से पहले सुन्नत है या नहीं है? जोहर के बाद भी है। असर से पहले गैर मुअक्कदा है या नहीं है? मगरिब से पहले हमारे इमाम मना करते हैं,
ورنہ آپ شوافے کے یہاں چلے جائے ہیں فاروق بھائی، پڑھتے ہیں نا وہ 2 رکعت، وہ کیا کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں وہ وہاں پر مغرب کے اندر، وہاں پر بھی جو ہے وہ 2 رکعت ہے. اور چلو مان لو کہ کیوں نہیں رکھا، اس لیے کہ اس سے پہلے کچھ مکروہ وقت ہے. باقی دوسرے ائمہ کے یہاں مغرب سے پہلے بھی ہے اور عشاء سے پہلے بھی ہے، جمعہ سے پہلے بھی ہے. لیکن اب دیکھ لیجئے عصر کے بعد نہیں ہے، فجر کے بعد نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرو. دیکھیں میں سب سے زیادہ محتاج ہوں، یہ میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں، اور آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کرو، اللہ مجھے توفیق دے. لیکن بھائی کوشش کرو، ہیں کوشش کرو. کچھ پتہ چلنا چاہیے کہ بھائی نماز کا وقت ہو رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں مسجد میں ایسا منظر پیش کرتا ہے، کوئی باہر کا آدمی آئے تو اس کو ٹائم معلوم نہ ہو تو پوچھنا پڑے گا کہ بھائی نماز تھے گی کہ نماز باقی ہے. اسماعیل بھائی ایسا ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال اللہ توفیق دے. تو اذان پڑھو، آ جاؤ، بیٹھ جاؤ. یہ جگہ فکس نہیں ہے. اچھا اب ہمارے یہاں بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، بچپن سے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ مکبر اور تکبیر والے کے لیے بھی جگہ فکس ہے، اس لیے وہ آرام سے باہر باتیں کرتے رہیں گے، بیٹھے رہیں گے. ہوں کو آتے کہ اپنی جگہ تو ریزرو اچھی. اچھا کوئی آ کے بیٹھ گیا تو یہ اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، پوچھنا، میں نام نہیں لے رہا. یاد ہے نا آپ کو ایک واقعہ، یہ اس وقت عہدے پر نہیں تھے، اس وقت کی بات ہے. اور مجھے یاد ہے کہ اس دن وہ لمبی ٹوپی پہن کے آئے تھے، شاید باہر سے آپ نے اٹھائے ہوگی، آپ کے سر پہ لمبی ٹوپی تھی. وہ یہاں آ کے بیٹھ گئے. تو ایک صاحب جو پڑوس میں بیٹھے تھے تو شاید انہوں نے پہچانا یا نہیں پتہ نہیں، کیونکہ انہوں نے ٹوپی بدل دی تھی. تو بعض مرتبہ وہ ایک دم سے ذہن میں نہیں آتا کہ بھائی وہ ایسی ٹوپی پہن کے، تو ان کو کہہ رہے ہیں، میں پیچھے تھا، ان کو کہہ رہے اٹھو اٹھو، ان کے کہ یہ تو تکبیر دیوا آ رہا ہے، ان کے کہہ رہے. اب ان کی شرافت ہے کہ اٹھ گئے ہیں، ان کی شرافت ہے کہ یہ اٹھ گئے تھے، حالانکہ ان کو نہیں اٹھنا چاہیے تھا، ان کو نہیں اٹھنا چاہیے تھا. کیوں؟ یہ جگہ ریزرو نہیں ہے. اگر تمہیں چاہیے تو تم آؤ. اچھا اس جگہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے، یاد رکھو. مسجد میں جو پوری مسجد نماز با جماعت ہو تو سب سے زیادہ ثواب تو امام کو ملتا ہے. پہلے امام کوئی بھی ہو، زیادہ ثواب کیوں؟ اس لیے کہ امام کی دوہری ذمہ داری ہے. جہاں امام کو ثواب زیادہ، وہاں امام نے خیال نہیں رکھا جان بوجھ کر کسی بات کا تو گناہ بھی زیادہ. سب کا گناہ کس کے سر آئے گا؟ امام کے جو ہیں اشرف بھائی وہ سر آئے گا. تو ثواب بھی زیادہ امام کو. اسی لیے امامت کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہے، یاد رکھو. امام کو جماعت کا اور مقتدیوں کا ثواب اسی وقت ملے گا جب امام مقتدیوں کی نیت بھی کرے. ورنہ امام صرف اپنی جو ہے وہ نیت کرتا ہے، مقتدیوں کی نہیں، تو پھر زیادہ ثواب نہیں ملے گا. مقتدیوں کو تو امام کی نیت ضروری ہے، امام کو مقتدیوں کی نیت ضروری نہیں ہے. اسی لیے بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، اور ذرا میں آگے سمجھاؤں تو آپ کو مسئلہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. نماز ہو گئی ہے، بعض مرتبہ ایک آدمی مسجد کے پیسیج میں نماز پڑھ رہا ہے، ہم بھی ذرا دیر سے آئے. کبھی قبرستان سے آتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم دفنا کر آئے تو جماعت کیا تھی، فاروق بھائی، ہو چکی تھی. اب نماز پڑھ رہا ہے، وہ آدمی تو اپنی نیت ہے، اس کی جماعت کی نیت نہیں ہے، لیکن آدمی آ کر ساتھ میں کیا ہو گیا، جوائنٹ ہو گیا. تو اگر نیت ضروری ہوتی نماز شروع کرنے سے پہلے تو یہ جماعت نہیں ہوئی. سمجھ آ رہا ہے چودھری صاحب بات میری؟ چونکہ وہ تو اس کی اپنی اکیلی کی نیت تھی، اکیلی کی نیت سے نورانی بھائی اس نے کیا کیا تھا، نماز شروع کی تھی. ہاں اب اس کو ہوشیاری ہونی چاہیے کہ اب لوگ آگے شریک ہو گئے تو اب وہ نیت کر لے اندر، تو وہ ثواب جو ہے وہ زیادہ ملے گا. پھر پوری جو جماعت ہے نماز کی، سب سے زیادہ ثواب اس کو ملتا ہے کہ امام صاحب جہاں کھڑے ہیں بالکل سیدھ میں پہلی صف میں، اس کے بعد کی جو جگہ ہے، اور عام طور پر وہیں کھڑے رہ کر جو ہیں وہ تکبیر پڑھتے ہیں نا. جاوید بھائی نے آج وہیں پڑھی، تو یہ ثواب سب سے زیادہ ہے. بھائی جب ثواب زیادہ ہے تو رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہے. خیر چلے، بہرحال یاد رکھے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی آگے چلے. فرمایا آہستہ قدم،
نیچی نگاہ، پست صدا ہو. 3 باتیں کہی ہے کہ جب روضہ رسول اللہ پر حاضری دو تو محسن بھائی کیا کرو، 3 باتوں کا خاص خیال رکھو. پہلے چال کیسی ہو، ارے بولو، آہستہ ہو، زور آواز کے ساتھ مت چلو وہاں. ہاں تیز مت، یعنی بعض مرتبہ تیز بھی چلتے ہیں، ضرورت ہے تو بہرحال پریکٹس ہو تو آواز نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ تیز نہیں، آرام سے اور ادب کے ساتھ آدمی کیا کرے، وہ چلے. ایک تو فرمایا کہ جب وہاں حاضری دو آہستہ قدم ہو، اور نگاہ کیسی ہو، نیچی ہو. فرمایا پست صدا ہو، صدا فارسی کا لفظ ہے اور پست بھی فارسی کا لفظ ہے. پست یعنی دھیمی، آہستہ، دھیرے، اور صدا یعنی آواز، کہ آواز کیسی ہو، دھیمی ہو. درود پاک بھی پڑھو تو چلا چلا کر وہاں مت پڑھو. کیوں؟ وائی ریزن، کہ یہ 3 کام کیوں وہاں کرنے ہیں. فرمایا کہ خابیدہ یہاں روح رسول عربی ہے، کہ یہاں کون آرام فرمائے، خابیدہ کا معنی سوئے ہوئے، روح رسول عربی ہے. چلے وہ تو اور بھی باتیں کہی ہے، ہمارا مضمون ادھورا رہ جائے گا. آخری مصرع پھر میں 1-2 بات کر دیتا ہوں، آگے سنو. اے زائر بیت نبوی یاد رہے یہ، یعنی جو لوگ وہاں حاضری دے رہے اس کو زائر کہتے ہیں، زیارت کرنے والا. اے زائر بیت نبوی یاد رہے یہ، بے قاعدہ یا کہہ لیجئے بے فائدہ جنبش لب. جنبش یہ بھی فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے ہلنا، اور لب تو آپ جانتے ہیں، لب یعنی ہونٹ، کہ بے قاعدہ جنبش لب یا بے ادبی ہے. بلا ضرورت بات کرنا کیا ہے، یعنی ہونٹ ہلانا بلا ضرورت بے ادبی ہے. وہاں جا کر سیلفی لینا یہ بھی بے ادبی ہے. وہاں جا کر اپنا ویڈیو بنانا یہ بھی بے ادبی ہے. ارے وہاں جا کر ایسی کیفیت ہونی چاہیے بس گم ہو جاؤ، دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو جاؤ کہ ہم ایسی جگہ پر اللہ نے ہمیں حاضری کی توفیق دی ہے. دیکھیے شیطان بڑا چالاک ہے، مولوی کو مولوی کی لائن سے مارتا ہے، ہاں، اور مالدار کو مالدار کی لائن سے مارتا ہے. ہر ایک کے پاس، اس کے پاس الگ الگ حربے. ابن جوزی کی ایک کتاب ہے فاروق بھائی جس کا نام ہے تلبیس ابلیس، کتاب کا نام، یعنی ابلیس کی چالیں. تو اس میں لکھا ہے کہ ابلیس جو ہے نا وہ میرا اور آپ کے جیسا نہیں ہے. આપણે તો બધાને એક જ લાકડી હાંકે તો کہ نہیں، ہر ایک کو گمراہ کرنے کے الگ الگ طریقے ہیں. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ذاکر بھائی کہ مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے. کیا ہے، مولوی کا شیطان بھی جو ہے وہ مولوی جو ہے وہ ہوتا ہے. تو بہرحال ہر ایک کے پاس ہے، تو کہیں وہ جاوید بھائی دماغ میں یہ بات نہ ڈال دے کہ بڑا مال ہے تیرے پاس، تو چلے کوئی بات نہیں، اس مرتبہ یادگیری کے لیے ویڈیو بنا لے، سیلفی لے لے، آئندہ آئیں گے تو سدھر کے آئیں گے. ہیں نہیں، کیا بھروسہ بھائی. شاعر کہتا ہے انسان ایک بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا. ہاں ایک بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا. اور غالب نے کہا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. تو کیا معلوم یہ جو ارمان ہے وہاں کہ آئندہ ایسا کریں گے وہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے. تو اس لیے بھائی کوشش کرو وہاں حاضری دیں گے. اور یہی سب کیا ہے آداب کہاں کے ہونے چاہیے، کعبۃ اللہ کے پاس جو ہیں وہ حاضری کے ہونے چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اسی طرح وہاں حاضری کی توفیق دے. چلے اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اسلام میں گنبد بنانا قبر پر جائز نہیں ہے. پھر حضور کی قبر پر گنبد کیوں ہے، وائی؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں 3 باتیں بیان فرمائی.
مسلم شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ قبر کے ساتھ 3 کام مت کرو. قبر جو ہے مومن کی، مسلمان کی 3 کام نہیں کرنے ہیں. کیا نہیں کرنے ہیں 3 کام؟ ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. کیا فرمایا صالح بھائی کہ پہلا کام کیا نہیں کرنا ہے؟ پکی قبر نہیں بنانی، قبر کو پکا نہیں بنانا. آپ سب اس بات کو یاد رکھو گے؟ وعدہ ہے پکا ہے کہ نہیں بنانا ہے قبر کو پکا ہے، قبروں کو پکی نہیں بنانی. تو ہماری طرف بھی گاؤں میں بعض قبریں وہ نظر آتی، اور افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ اللہ کا کوئی بزرگ بندہ ہوتا ہے نیک ہوتا ہے، پوری زندگی وہ یہ تعلیم لوگوں کو دیتا ہے کہ یہ کام مت کرو، مرنے کے بعد لوگ اس کی قبر کے ساتھ ہی وہ کام کرتے، یعنی جس سے وہ روکتا تھا اسی کی قبر کے ساتھ وہ کام ہوتا ہے. اب آپ سوچو وہ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ ناراض ہوں گے، وہ تو منع کر کے گئے، لیکن وہیں جو ہے یہ کام ہوتا ہے. فرمایا جی کیا ہوا؟ اکرام حضور کی بات کا کرنا ہے یا پھر وہ بزرگ کا کرنا ہے؟ ہاں یہ بولو نا، یہ ہوئی بات یہ ہوئی بات. تم ورنہ اکرام کہو گے تو لوگ غلط سمجھیں گے. اکرام کے نام پہ پھر سب کچھ ہوتا ہے. وہ نادان ہے، اسی لیے تو میں آپ کو دانا بنا رہا ہوں تو وہ نادانی کو تو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہاں تو کہیں آپ وہ کام نہ کرنا ہے. وہ شاعر نے کہا نا کہ علم سے بھی جاہل کی جہالت نہ گئی ہے. فاروق بھائی آپ کی نظر ہے فاروق علی بھائی کی. فاروق بھائی بہم تو اللہ والے آدمی ہیں، ہمارا فاروق علی بھائی میرے جیسے ہیں، ان کو اشعار سے بھی دلچسپی ہے. تو علم سے جاہل کی جہالت نہ گئی فاروق بھائی، نادان کو جو الٹا تو نادان ہی رہا. شاعر کیا کہنا چاہتا ہے جاوید بھائی؟ نادان لکھو، نون الف، دال الف اور نون. اب اسماعیل بھائی آپ اس کو الٹا کرو، جاوید بھائی کو نہیں، ہاں تو نادان کو جو ہے عمران بھائی وہ الٹا کرو تو وہ کیا ہو جائے گا؟ نادان ہی ہو جائے گا. ہمارے ایک استاد فرماتے تھے کہ جتنے لفظ ایسے ہیں ڈکشنری میں ہیں کہ جو ادھر سے پڑھو تو بھی وہی اور ادھر سے تو بھی وہی، یہ بڑے خطرناک ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ نادان کی دوستی ہاں جیو کا جوخم ہے. ہاں نادان کی دوستی. اسی طرح کہتے ہیں داماد، ہم سب بھی ہیں. دیکھیے داماد بھی بڑی خطرناک مخلوق اللہ کی. اب برا مت ماننا، میں بھی داماد ہوں لیکن کہ داماد جنہیں ہارو ملی گયો تو وہ ہارو، باقی سارو جیون آرام کلا کے آپ کوئی نے دکھی کرے تو آپ دکھی تھے. تو فرمائیے داماد مخلوق بھی بڑی خطرناک. کیوں؟ ادھر سے لکھو تو بھی وہی اور ادھر سے لکھو تو بھی وہی، ادھر سے پڑھو تو بھی وہی اور ادھر سے پڑھو تو بھی وہی. تو چودھری صاحب علم سے جاہل کی جہالت نہ گئی، نادان کو جو الٹا تو نادان ہی رہا. تو اس لیے بھائی آپ سمجھ رہے ہو نادان کو دانا بناؤ. تو اس لیے اکرام کی نیت ہو کچھ بھی ہو، حضور نے فرمایا ختم. یہ فاروق بھائی گواہ ہے، پوچھو. حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق رحمت کرے. بڑے احسانات ہیں ہماری اس بستی پر اور ہم سب پر. ہمارے سابق امام حضرت مولانا اسماعیل صاحب سیدیوت دامت برکاتہم العالی کے آئے کے گھر پہ دعوت تھی کھانے کی. کھانے کے بعد ہم آ رہے تھے مسجد، فاروق بھائی یاد ہے نا؟ تو کچھ لوگ اکرام کی نیت سے، تعظیم کی نیت سے دھیرے دھیرے پیچھے چل رہے. حضرت نے فرمایا چلو بابا آگے چلو. یعنی مقصد یہ تھا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میں بیمار بھی ہوں، تو میری چال کیا ہے؟ وہ دھیمی ہوگی. تم کیوں خواہ میرے پیچھے چل رہے ہو ہیں؟ تم تندرست ہو، نوجوان ہو، ادھیڑ عمر ہے، چلو آگے. حضرت کھڑے رہ گئے اور سب کو یاد ہے فاروق بھائی، سب کو جو ہے وہ آگے کرائے. کیوں؟ یہ اکرام نہیں. حضور نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ مومن ایک سادہ زندگی گزارے. آج ہم نے یہ جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں نا، یہ سب بیماریوں کے پوٹلے ہوتے ہیں.
اللہ سب کو تندرست رکھے. لیکن عام طور پر کیوں یہ جتنے مریدین ہوتے ہیں نا یہ بزرگ کو ناکارہ کر دیتے ہیں. دنیا کی سب سے زیادہ ناکارہ مخلوق بنا کے رکھ دیتے ہیں. کوئی کام اس کو کرنے نہیں دیتے. اب وہ کوئی کام نہیں کرے گا, ہلن چلن نہیں کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ آپ نے دیکھا مفتی سعید صاحب کو اتنے سال آئے, میں نے تو نہیں دیکھا کہ وضو کر رہے ہو تو حضرت نے یہ کہا ہو کہ تعاون لے کے میرے لیے کھڑے رہنا. اور کوئی دیکھا آپ نے کبھی؟ نہیں دیکھا. ہاں کبھی کبھی لقمان کھڑا رہتا تھا یا کوئی, لیکن کبھی نہیں حضرت نے. بلکہ ایک مرتبہ تو مجھ پہ غصے ہو گئے, کمرے میں روم میں مجھے ڈانٹ دیا. ہوا کیا, حضرت نے وہ عربی رومال قصیدہ جسے ہم بولتے ہیں شبی چچا وہ رکھا تھا. اب نماز کا ٹائم ہوا, حضرت وہ لے کر آتے تھے تو حضرت اٹھنے لگے تو میں اٹھا جلدی سے اور جانے کے بعد اٹھنے کے بعد وہ دینے لگا کہ حضرت مجھے کہاں رکھو, مجھے کہاں رکھو, ذرا جھٹکے سے غصے میں رکھو. پھر کہنے لگے میں معذور ہوں, میں معذور ہوں, میرا ہاتھ پیر نہیں دیا اللہ نے مجھے, میرے ہاتھ پیر نہیں چل رہے, کیا میں نہیں اٹھا سکتا, یہ رکھو وہاں. تو તે દિવસ એટલે હું બોલે આપણે આજનો દિવસ ને ખાલી ઘડી કોઈ દાડે ડોહા બાજી પછી આપણે કોશિશ જ નહીં કરી. میں کہ کوئی مروانے ہوئی تو دوبارہ والے جائے تو اب جو ہے وہ کرنے کا نہیں. دوسری میں ایک آپ کو بتاؤں, وہ کچن میں کھا رہے تھے تو اس وقت بھی ڈانٹ دیا تھا, وہ بھی پھر میں نے چھوڑ دیا. میں جب شروع میں یہاں امام بن کے آیا تو حضرت کے پڑوس میں ہی مجھے بٹھا دے, میں کھاتا تھا شروع میں, چونکہ اس وقت این قدر آ قدر مخلوق بھی نہیں تھی میری تو ٹائم بھی زیادہ ملتا تھا. تو میں نے حضرت کو وہ اکرام چودھری صاحب ہم اس کو سمجھتے ہیں نا جو آپ نے بولا, وہ میں دیکھیے یہ ڈالوں پلیٹ میں وہ ڈالوں. تو مجھے کہا مول صاحب سنو, تم کو پتہ ہے کہ میں کیا کھاؤں گا کیا نہیں کھاؤں گا؟ میں نے کہا حضرت نہیں پتہ. پھر کائے کو ڈال رہے ہو؟ جب تمہیں نہیں پتہ کہ میں کون سی چیز کھاؤں گا اور کون سی چیز نہیں کھاؤں گا تو پھر میری پلیٹ میں کیوں ڈال رہے ہو؟ تو میں کہ આ ડોહા બાજીને તો ભાઈ હાથ લગાડવાનું હોય તો કરંટ જ લાગે બરાબર, 100 વોલ્ટેજનો કરંટ લાગે આ તો خیر بہرحال وہ گنبد حضور نے فرمایا جلدی جلدی وقت ہو گیا, ایک تو پکی قبر نہیں بنانی, دوسرا یہ فرمایا کہ قبر پر بیٹھنا نہیں ہے, اور تیسرے نمبر پہ فرمایا اس پہ گنبد نہیں بنانا, اس پہ تعمیر نہیں کرنی ہے. اور حضور کی قبر پہ کیا ہے, ہم بولتے ہیں گنبد ہے, گرین ڈوم, گنبد خزیرہ. تو پھر وہاں کیوں ہے؟ تو بہرحال وقت ہو گیا ہے انشاءاللہ. اب آپ کا پیر, آپ کو پیر کو ملے گا اس وقت پر. اب سننا ہے کہ وہ کیوں, وائی. تو ویسے تو پورا دن ہم اپنی اولاد سے سنتے ہی رہتے ہیں وائی 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 وائی, اور بڑی ہو کے ہمیں کراتی ہے ہائے 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 ہائے. کم بخت سدھرتی نہیں, کتنا بھی جو ہے وہ سدھارنے کی کوشش کرو. بہرحال تو انشاءاللہ منڈے کی مجلس میں سنیں گے کہ پھر حضور کی قبر پر گنبد کیوں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت.